بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 4 یعنی 4، اس میں صفحہ نمبر 11 اشارہ بی، 11ویں صفحے کا اشارہ بی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 یعنی 80 ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے کچھ چیزیں اور دیکھ لیں ہم۔ قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہے الفاظ کے معنی، یعنی الفاظ کے معنی، اور دوسرا گرامر۔ الفاظ کے معنی کو ہم اشارات اور فقروں کے ذریعے سے حل کر رہے ہیں۔ یہ سیکھیں گے ہم اشارات اور فقروں کے ذریعے سے الفاظ کے معنی، اور گرامر جو ہے ٹی پی آئی اور عربک بول چال سے۔ ٹی پی آئی آپ جانتے ہیں کیا ہے، اور عربک بول چال یعنی جملے وغیرہ جو ہے ٹی پی آئی، جیسے فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، اسی طرح یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا وغیرہ، یہ جو اشارات انگلیوں سے کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اشارات کے فائدے کیا ہیں، کے فائدے بھی دیکھیں ہم۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھیں جو قرآن پرنٹ ہوتا ہے یا ہوتے ہیں، ان میں ہر صفحے، ہر پارہ جو ہے 20 صفحات پر مشتمل ہے، یا 20 صفحات ہوتے ہیں اس کے، 20 pages of each پارہ دیکھیں ہم۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ایک پارہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے میں 5 صفحے، ہر حصے میں 5 صفحات۔ جیسے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے کچھ چند آیتیں پہلے 1 سے 5 تک کے صفحات میں آ گئی، اور پھر اگلے، یعنی اس کو ہم نے جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا۔ پھر ہم دیکھیں 6 سے 10 تک ہم نے پڑھا لیول 2، لیول 3، جس پہ ہم نے 6 سے 10 تک صفحات آئے اور بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا ہم نے۔ تو اگلے 11 سے 15 تک ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں لگاتار 6 صفحہ سے بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھا نہیں، قدر نہیں کی، شکر ادا نہیں کیا، تو ان کی وہ ناقدری بیان کی جا رہی ہے کہ کیا 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 انہوں نے۔ تو ان کو بھی اب ہم جو ہے لیفٹ ہینڈ پر، رائٹ ہینڈ پر جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، 11 سے 15۔ پھر 16 سے 20 تک، 16 سے 20 صفحہ تک سارا مکمل ہو جائے گا پارا۔ تو اشارات کے فائدے ہیں، یہ اشارات کے سارے فائدے ہیں۔ اس کورس میں ہر صفحہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے کو اشارے کے طور پر پیش کیا گیا، ہر حصے کو اشارے کے طور پر۔ جیسے آپ کے پاس 11واں صفحہ ہے، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، اور قاعدہ آگ اور جنت میثاق بنی اسرائیل، تو یہ 11واں صفحہ اس میں لگاتار چل رہا ہے۔ اس کورس میں ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر حصے کو اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہر اشارے میں 1 سے زائد مضامین ہو سکتے ہیں۔ اشارات کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سا ٹاپک ہے، کون سا مضمون ہے، یا جن میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اشارات جو ہے ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایک پکڑ کے رکھتے ہیں الفاظ کو، جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا بہت آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو کھینچ کر رکھتی ہے، پکڑ کر رکھتی ہے۔
تو یہ ہے اس کا فائدہ، اور ان کی مدد سے ہم جو ہے پورے صفحہ پر جو موجودہ مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں جو بھی ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں فقروں کا استعمال یعنی فریزز کے فائدے کیا ہے۔ فقرے جو ہے وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے اور آیت کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں۔ نیکسٹ، الفاظ کے مقابلے میں فقرے کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ مثلاً صمد بے نیاز، صمد بے نیاز، صمد بے نیاز، ہم معنی یاد کرتے رہیں تو بھول بھی جائے۔ اگر ایسا کہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو فوراً ہمیں آئے گا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر ہے اور مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے الحمدللہ۔ عربی بول چال یعنی ٹی پی آئی تو آپ جانتے ہیں، جیسے کہا میں نے کہ فعل، فعل، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، ایسے وغیرہ ہم اشارات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عربی بول چال گرامر کے ہر سبق میں ہم عربی بول چال کی مشق کریں گے۔ عربی بول چال کے سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے، اس سے باہر نہیں ہوں، جتنے بھی قرآن کے آیتیں اسی کے مطلب قرآن کے ارد گرد ہے۔ اس طرح قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا، دوسرے معنی بھی ہمارے ذہن میں آتے رہیں گے۔ اس طرح کرنے سے سیکھے ہوئے قواعد عملی مشق کا موقع ملے گا، عملی پریکٹس یعنی جس کو ہم کہیں گے صحیح پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹیچر اور طلباء کے درمیان، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرز کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول جو ہے اس میں ایکٹیو رہے، تو ایکٹیو پارٹیسپیشن رہے سب کی، اس لیے یہ بہت مؤثر ہے۔ گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہے بہت زیادہ الحمدللہ۔ تو چلیے اب جو ہے ہم اگلے 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلی پر پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے 11واں صفحہ ایسے کھلے گا، 12 13 آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو ایسے کر کے کرتے رہیے، تو یعنی 11 12 11 12 13 پھر 14 اور 15 ایسے کھلے گا، 11 12 13 14 15 ایسے صفحات کھلتے رہیں گے۔ تو 11ویں صفحات کے جو اشارہ ہے، 11ویں صفحے کے جو اشارہ ہیں وہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ تو مختصراً کیسے دہرائیں گے ہم، چلیے ذرا 3 بار میرے بعد دہرائیے۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل چند جاہل دن، چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق، جاہل چند دن، جاہل قاعدہ چند دن، میثاق۔ قاعدہ میثاق۔ قاعدہ میثاق۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ تعارف، تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں۔ دیکھیے اوپر جو بات آئی تھی کہ یعنی پچھلی آیت سے تعلق جو ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تباہی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ جیسے آئی تھی بات کہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو وہ تو اصل میں اوریجنل ہے ہی نہیں، وہ دا لیوکا، دا جان، دا گوسپل آف میتھیوز، متی کی انجیل وغیرہ ایسے ایسے کتابیں ہیں تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں ہمارے اور کیا کرتے ہیں کہ پھر اس میں لکھتے ہیں، پھر اس کو منسوب کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی اگر دیکھی جائے بات ہمارے برادرین وطن کے اندر، تو یہاں جیسے شریمد بھگوت گیتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایک مہابھارت کا حصہ ہے جو وید ویاس نے لکھی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ شری کرشن جی نے ارجن جی سے یہ کہا کہ پھر یہ منسوب کیا، اصل میں وہ تو ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، وہ تو وہاں سے اصل میں اگر دیکھا جائے حقیقتاً وہ وید ویاس جی کی ہے۔ تو وید ویاس جی وہ کہتے ہیں کہ شری کرشن جی نے کہا، تو شری کرشن جی تو الگ بات ہے کہ وہ گاڈ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، تو وہ بھی ایک انسان تھے، یہاں زمین پر پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ویدوں کو خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے
یعنی ایسی باتیں سارے لکھتے ہیں، ان کو پھر جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ سما، کہتے ہیں کہ پھر ھذا من عند اللہ، تو پھر یا تو ان کو چند اپنی قیمتوں پر بیچتے ہیں، ثمنا قلیلا، پھر کیا تباہی اور بربادی ہے ان سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور برے اعمال کو بیان فرما رہا ہے، اس میں کیا کیا ہے، اس میں کیا 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 انہوں نے۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز بھر لی اور کہتے ہیں کہ اس میں جو آیت میں جو ہمارے اصلی سبق ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہم سب کو بالکل بھی نہیں۔ بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کچھ اور ہے تو منسوب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، دوسری میں 2، پھر 1، پھر 0، اوسطاً ایک نیا لفظ ہر سطر کے اندر ہم لے کر چل رہے ہیں، نیا لفظ باقی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کتنا قرآن آسان ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 2 قسم کے چیلنجز ہے، حل بھی پیچھے ہم نے پڑھا، الفاظ کے معنی، اشارات اور فطروں کی مدد سے، گرامر، بول چال اور TPI کی مدد سے سیکھا ہے۔ تو لفظی، فقری، ترجمہ اور شرح مختصر سے ہم لیں گے، پہلے ہم تلاوت کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بات پڑھی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ وقالوا وقالوا لن تمسنا النار لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لن تمسنا النار إلا إلا أياما أياما معدودة ما شاء الله۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا قالوا لن تمسنا تمسنا النار إلا أياما أياما معدودة معدودة ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے کیا کہا اس میں، اور انہوں نے کہا پھر ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن گنتی کے۔ تو اس میں ہم دیکھیں وَقَالُوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وَقَ معنی ہے اور، قالو قالا سے بنا ہے، قالا اس نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا۔ انہوں نے مطلب سے مراد ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے کہا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، لن ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہاں لن ہرگز نہیں۔ اب یہ ہم اسی مطلب لیول 4 میں یہ لن اور وغیرہ ان کا علامات، اور لن جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا استعمال دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں۔ تو لن ہرگز نہیں، تمسنا، تمسنا یعنی مسا سے ہے، مسا کہتے ہیں چھونے کو یا چھوئے گی ہمیں، یعنی ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں۔ لن تمسنا، تمسا مسا سے، مسنا، تمسنا ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ، آگ، الا، الا مطلب سوائے، بالکل ہاں، یا مگر، لا الہ الا اللہ۔ تو ایامن، ایامن جو ہے یوم کی جمع ہے، یوم کہتے ہیں ہم انٹرول ٹائم پیریڈ کو یا کسی دور کو، یا دن کو بھی کہتے ہیں، تو چند دن۔ معدودہ، معدودہ عددہ سے ہے، عدد کہتے ہیں ہم گنتی کو، گنتی عدد، ہاں معدودہ، بالکل یہ مفعول ہے، معدودہ گنتی کے۔ تو یعنی اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن گنتی کے۔ تو بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ جہنم، کہ اگر وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں گے تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، کہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے تو پھر کہتے تھے اللہ کی طرف سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتنے اللہ کے چہیتے بندے ہیں، تو بہت سارے چہیتے بندے ہیں ہم، تو اگر رہیں گے بھی کچھ دیر تو پھر جہنم میں رہیں گے، تو پھر وہاں سے نکال کر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔
اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اللہ کی محبوب ترین قوم ہیں، سب سے محبوب ترین قوم. تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے اس امت کے اندر بھی یہ کہیں چلتا ہے کہ ہم تو چہیتے اور بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو یہ تو بس جس نے بمن قال لا الہ الا اللہ کہا تو فقد دخلہ الجنہ، بس اس پہ ٹکے رہے تو بس سب جنت میں جانا، چاہے اعمال کیسے بھی ہو، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، گناہوں میں لت پت ہو جائیں، لیکن چہیتے ہیں اللہ کے، کچھ بھی کریں وہ تو ہمیں بخش دیں گے. ایسا نہیں ہے. آگے بات آ جائے گی کہ تو اگلی آیت کے اندر کہ کیا ہوگا پھر ان کے ساتھ سلوک. چلیے ترجمہ کیجئے، بسم اللہ. وقالو، اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ، لن تمسنا، ہرگز ہرگز نہیں ہمیں النار، آگ لن تمسنا النار، ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا، سوائے سوائے ایام، چند من چند دن، معدودہ، گنتی کے گنتی، ایام معدودہ، چند دن گنتی کے چند دن گنتی کی. جزاکم اللہ خیرا. چلیے اگلی آیت اسی کا ٹکڑا ہے، پوری آیت چلیے بسم اللہ. قل اتخذتم عند الله احدا، قل اتخذتم عند اللہ احدا فلن يخلف الله فلن يخلف اللہ عهده ام تقولون على الله احدہ ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. ما لا تعلمون. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. چلیے ایک بار اور میرے ساتھ میرے بات پڑھیے. قل اتخذتم عند الله احدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. قل اتخذتم عند اللہ عند الله احدا أحدا فلن فلن يخلف يخلف الله الله عهده عهده أم أم تقولون تقولون على على الله الله ما ما لا لا تعلمون. تعلمون. ماشاء اللہ. دیکھیے، یعنی کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ کے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. لفظی ترجمہ، قل کے معنی ہے کہہ دو، جیسے قل یا ایھا الکافرون، تو اسی طرح ہے قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، یعنی کہہ دیجئے کافرو. یہاں ہے قل، کہہ دو اتخذتم، جیسے اخذ کرنا کہتے ہیں نا ہم، اخذ کر لو، لے لو، آپ کسی کو دریافت کرنا ہے یا لے لو، اسی طرح سے اتخذتم یہ مزید فی والے افعال میں سے ایک فعل ہے. اتخذتم، کیا تم نے نہیں لیا، یا کیا تم نے لیا ہے، عند کا معنی پاس، بالکل عند پاس، اللہ عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن، عہد ہم جانتے ہیں کوئی عہد، کوئی وعدہ جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ. فلن پس ہرگز نہیں، لن پھر آ گیا یہاں پہ، فلن ہرگز نہیں، یخلف اللہ، یخلف جو ہے خلفہ سے، خلفہ یعنی جیسے خلاف ہم کہتے ہیں تو خلاف، یخلف اللہ خلاف اللہ کرے گا، ہرگز نہ خلاف اللہ کرے گا، عہدہ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو. ام کے معنی ہے یا، جیسے اور ہم لگاتے ہیں او یا ام. تقولون تم کہتے ہو، کیا کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، تم کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. دیکھیں، قل اتخذت، کیا تم نے
لیا ہے عند اللہ، پاس اللہ کے کوئی عہد، یعنی کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم صرف چند دن اللہ کے، اگر گنہگار بھی ہوں گے جتنے بھی جو بھی ہیں بس وہاں رہیں گے جہنم میں کچھ دن تو پھر چھوٹے جائیں گے، کیا کوئی عہد لے کے رکھا ہے تم نے؟ کیا ثبوت ہے کہ ثبوت کے طور پر اس طرح کوئی بات تمہیں اپنی کتاب سے ملتی ہے؟ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ مت بولنا ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور اپنے عہد کو یا تم کہتے ہو کہ اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو دیکھیے آپ کو بہت سارے لوگ یعنی کہتے ہوئے ملیں گے، ہم سب کو ملتے بھی ہیں، کہ یہ اسلام میں صحیح ہے اور یہ اسلام میں غلط ہے، ایسے ایسے کہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس اندازے سے بات کریں گے گویا وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، حالانکہ انہیں اسلام کے بارے میں نہ کوئی علم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ کھڑا ہو اور راستہ تلاش کر رہا ہو تو کیا آپ اسے بغیر معلومات کے راستہ بتا دیں گے، یا کسی بنیاد کی یا کسی بات کی بنیاد پر آپ اسے راستہ بتائیں گے؟ دیکھیے اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں کچھ پوچھے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، جیسے آپ راستہ نہیں بتا سکتے ہیں بنا کسی علم کے کہ کہاں جا رہا ہے یہ راستہ، اسی طرح آپ کو مجھے کوئی اسلام کے بارے میں پوچھے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ایسی صورت میں ہمیں صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یا ریفر کر دینا چاہیے کسی کی طرف، آپ کی ایمانداری جھلکتی ہے۔ تو مجھے یا ایسا نہ کہ ہم زبردستی عالم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے باتیں کہہ دیں ملا کر ادھر کی ادھر کی، مجھے نہیں معلوم، یہ کہنے میں کوئی برائی نہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے آپ اسے مشورہ دیجئے کہ کسی اور سے پوچھے، یا میں کسی اور سے معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوال پوچھے۔ امام مالک نے جو ہے ان میں سے صرف 16 سوالوں کے جواب دیے، اور بعض تو ان میں سے ایسے کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے لا ادری، اتنے بڑے بڑے عالم ہو کر جو بڑے بڑے تھے فقہ کے امام وغیرہ حدیث کے، تو وہ کہتے تھے لا ادری، ہم نہیں جانتے، تو بس ریفر کر دیتے تھے دوسروں کی طرف، بڑے بڑے امام۔ باقی کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ان کے جواب کا علم نہیں، صرف 16 کا۔ اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے جیسے سوال کا جواب جانتے ہوں تو اگر آپ جانتے ہوں تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اللہ واللہ عالم، اللہ بہتر ہی جانتا ہے، واللہ عالم ہی سب کچھ جانتا ہے بہتر۔ تو حضرت شداد بن ایک اور حدیث لیتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کے آرزو رکھے۔ ایک تو خواہشات پر لگا دے اپنے نفس کو، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا عمل اس سے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان نسب اس کے کام میں نہ آئے گا، کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر ہمارے یہاں جوڑا جاتا ہے کہ پھر فلاں جو ہے ہماری سفارش کریں گے، کہ چند دن رہیں گے پھر نکالے جائیں گے وہاں سے، پھر جنت میں جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام سفارش کریں گے، موسیٰ، عیسیٰ، سب نکل کر سب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آ جائے گی سب۔ تو ایسی باتیں ساری آتی رہتی ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یعنی سفارش کے متعلق پیچھے بات آ چکی ہے، تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک طرح ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ نبی تھے اس لیے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی،
یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل کر لیجئے خود، تو وہاں تو میں تمہارے کام نہیں آ پاؤں گا، تو آپ عمل کر لیجئے، تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا۔ اس کا مفہوم یہ تھا، یہ بات کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے چاہے کتنے ہی غلط ہوں یا غلط کام کرتے ہوں کیوں نہ کریں، تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اور زیادہ واضح ہو جائے گا کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو چلے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ چلے قل اتخذتم، ترجمہ کیجئے۔ کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، پاس پاس اللہ اللہ کی کی یا اللہ کے پاس، بالکل، احدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ کے پھر سے فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے عہد کو، اپنے عہد کو، یعنی وہ نہیں کرتا ہے خلاف ورزی۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ جانتے بھی نہیں، بس اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں بالکل۔ چلے ترجمہ کیجئے، ایام معدودہ، ایام معدودہ کچھ دن، گنتی کے چند دن، بہت دن، 10 دن، گنتی کے چاند دن، بے پاٹ، گنتی کے چند دن، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ باقی لوگ بھی جوابات دیتے رہے، بالکل صحیح ہے، گنتی کے چند دن، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، چلیے اسلم صاحب آپ نے بتائیں، ترجمہ کیجئے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، پس خلاف نہیں کیا اللہ نے، نہ خلاف کرے گا اللہ، پس نہیں خلاف کرتا ہے اللہ، پس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، ڈی پارٹ، جی پاک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے، پس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیے اب کوئی اور کہے، نہ ڈاکٹر صاحب کہیں اور نہ سہیل صاحب، چلیے ترجمہ کیجئے، ام تقولون، ام تقولون، یا تم سب کہتے ہو، یا وہ سب کہتے ہیں، یا میں کہتا ہوں، یا ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے باقی لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ چیٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں۔ اے پارٹ، اے پارٹ، یا تم سب کہتے ہو، یا تم سب کہتے ہو، بالکل، ام تقولون، یا تم سب کہتے ہو، بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ چلیے اگلا سوال ہے، ما لا تعلمون، تم نہیں تم جو تم جانتے ہو، جو تم سب نہیں جانتے ہو، جو وہ سب نہیں جانتے ہیں، جو وہ نہیں جانتا، بی پارٹ، جی بی پارٹ، جو جو تم سب نہیں جانتے، بی پارٹ، بی پارٹ، بی پارٹ، سب نہیں جانتے، بی پارٹ، بی ماشاءاللہ پارٹ، جانتے، بی پارٹ، جزاک جو اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے جی، جزاک اللہ خیرن۔ چلیے ماشاءاللہ، اگلا سوال، ہمیں اللہ کے احکامات کو ڈیش ڈیش نہیں لینا چاہیے، ایک سے زائد جوابات دیجیے، ہمیں اللہ کے احکامات کو ڈیش ڈیش نہیں لینا چاہیے، ہلکے میں، غیر سنجیدگی سے، سستی میں اور مذاق میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح، سارے جوابات درست ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے اگلا ہے، سوال ہے امام مالک سے، 48 سوال کیے گئے اور انہوں نے صرف ڈیش ڈیش سوالوں کا جواب دیا، اور باقی کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ان کے جواب کا علم نہیں، ان میں سے 47، ان میں سے 40، ان میں سے 16، ان میں سے 15، 16، سی پارٹ، 16، ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب ہے جی، بالکل صحیح جواب ہے، سی پارٹ، جزاک اللہ خیرن۔ نیکسٹ، عقل مند وہ ہے جو ڈیش ڈیش، دولت جمع کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کی خواہشات پر لگا دے،
اپنے نفس کو اور خوش فہمی رکھے. بی پارٹ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. بالکل اپنے نفس کا محاسبہ کرے. جزاکم اللہ خیرن وحسن الجزا. ماشاء اللہ الحمدللہ. چلیے اس میں ترجمہ جو آیت نمبر 80 ہم نے پڑھی 80 آج اس کا رواں ترجمہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں کرتے یا جانتے جو تم نہیں جانتے. اس بات دیکھیں ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں میری ہم سب کی رہنمائی فرما، مدد فرما. احتساب کرے تصور اور احساس کے ساتھ پلان بنائیں کہ انشاءاللہ ہم سب ہمیشہ جو ہیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے انڈیویجولی اور پھر اچھی طرح سے، اور اس کا مطالعہ جاری رکھوں گی. کسی بھی غلطی بات یا غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ چاہیں گے. جو بھی کچھ آ جائے، کچھ بھی چلتا رہے معاشرے کے اندر، میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، ہر جگہ، لیکن چیک کریں گے. چلیے اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں. یوم کی جمع ہے ایام اور عہد کی جمع ہے عہود. ٹھیک ہے، چلیے دہرائے. یوم کی جمع ایام اور عہد کی جمع احود. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ جو ہے ہمارے لیے فائدے مند ہے، تو باقی اردو میں بھی کام آتے ہیں یہ چیزیں. عہود. چلیے صحت مند افعال اس کے اندر جیسے آہدن. تو آہدن جو ہے اس کا ٹی پی آئی کہاں کی طرف ہوگا؟ رائٹ سائڈ سامنے کی طرف سے ایک انگلی سے. کیا یہ اس کے وزن پر ہے؟ فعل کے نام کے وزن پر ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، نیچے دیے گئے ہیں تو ان میں سے کس کے وزن پر ہے؟ آہد. بالکل ماشاءاللہ. آہد یعنی یہ ہے فعل کا نام مٹھی بند کر کے. ٹھیک ہے، مٹھی بند کر کے آہدن. تو آہدن، آہدین، آہد بھی آ سکتا ہے. بالکل کچھ بھی آ سکتا ہے. تو چلے بسم اللہ. آہدہ سے ہے اس کا ماضی کا صیغہ. تو آہدہ اس نے عہد کیا، یا عہد وہ عہد کرتا ہے. عہد کر، عہد کرنے والا، معہود جس کا عہد کیا جائے، اور عہد کرنا یا وعدہ کرنا. چلے دہرائیے میرے ساتھ بسم اللہ. عہدہ یا عہد احد. عہد یا حد احد. عہد معہود عہد. عہد معہود عہد. عہد. ماشاءاللہ. چلے تعلمون ہے نیکسٹ. تعلمون کون سا صیغہ ہے اور ٹی پی آئی کہاں کی طرف ہوگا؟ یہ مضارع کا صیغہ. بالکل ماشاءاللہ. مضارع کا صیغہ ہے. بالکل سامنے کی طرف 4 ہوں گے. جزاکم اللہ خیرن. یعلم، یعلمون، تعلم، عالم، تعلمون، نعلم. تعلمون کے وزن پر ہے. 4 انگلیاں سامنے کی طرف. چلے بسم اللہ. یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلے. چلے دہرائیے میرے ساتھ. دہرائیے بسم اللہ. علم یعلم اعلم. عالم معلوم علم. ماشاءاللہ. اب دیکھیے کمزور حروف والے افعال، یکساں حروف والے افعال، حمزہ والے افعال کیا اس کے اندر ہیں؟ بالکل. چلیے کمزور حروف والے جیسے قالا ہے، تو وقالو. قالو کہاں کا ٹی پی آئی ہوگا؟ قالو اس کا اشارہ قالو. رائٹ طرف 4 انگلیاں. رائٹ سائڈ 4 ہوں گے. بالکل. قالا قالو. بالکل. قالا ہوتا ہے اس نے کہا. چلیے دہرائیے. آسان ہے، ایک بار میرے ساتھ بسم اللہ.
قال یقول قل قل قائل قائل مقول. مقول قول. اسی طرح نیکسٹ ہم چلیں مسا مسا تمسنا، اس یہ تمسنا یعنی چھونا وغیرہ. سونا تو مسا، ہاں تمسنا چار مسا، انگلیاں اپنی طرف، ٹھیک ہے، چار انگلیاں اپنی طرف. ماشاء اللہ. یمس چلیے مسا یم مسو مسا، مسا یمس مسا. ہاں ماس ممسوس مس. ماس ممسوس مس. ہاں ماشاء اللہ. ایک بار اور دہرائیے ساتھ میں. چلیے مسا مسا یمسو یمس مس، مسا ماس ماس ممسوس ممسوس مس، مس. مس چھونا وغیرہ. اسی طرح ہے عدہ. تو عدہ بھی آسان ہے. تو معدود جو ہے، معدود کون سا صیغہ ہے؟ معدود، یہ فعل کا مفعول مفعول مفعول. مفعول ماشاء مفعول. اللہ مفعول. تو ٹی پی آئی ہوگا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ. اوپر سے نہیں، نیچے کو. نیچے سے، نیچے سے ہاتھ رہے گا نا لینے والے کا. جب مفعول ہوتا ہے نیچے. لینے والے، ہاں بالکل نیچے. چلیے اوپر سے نیچے کو. چلے دہرائیے میرے ساتھ. ہاں بالکل. عدہ یا یعد عدہ، ادا یا ادو ادا. عاد ممدود عاد معدود عدہ، عاد معدود ادا. یا عد خالی عدن عدن وغیرہ، عدن آ سکتا ہے. چلیے مزید فی والے افعال. اتخذتم اتخذتم کہاں کی طرف ہوگا ٹی پی آئی؟ سامنے کی طرف چار انگلیاں. سامنے کی طرف چار انگلیوں سے. ماشاء اللہ. مضارع والا ہے، سامنے کی طرف چار انگلیاں اور اوپر کان کے لیول کے سطح پر. چلے بسم اللہ دہرائیے. اتخذ یتخذ اتخذ. اتخذ یتخذ اتخذ. ہاں حمزہ سین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اتخذ. نہیں، یہاں پہ جو میں نے سرکل میں کیا حمزہ سین سے کیا مراد ہے؟ سر یہ کے وزن پہ، اسلمہ کے وزن پہ سر. یہ بالکل ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. اسلمہ کے وزن پر. چلے متخذ متخذ اتخاذ. متخذ متخذ اتخاذ. ہاں نیکسٹ ہے اخلفا. ٹھیک ہے، خلفا یخلفو. تو یخلفو کا ٹی پی آئی کہاں ہوگا؟ رائٹ طرف چار انگلیاں. بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. کس کے وزن پر ہے؟ ایک انگلی مضارع کی. بالکل ایک انگلی رائٹ سائڈ. خلفا اخلفا یخلف یخلفو یعنی. چلیے بسم اللہ. خلاف کرنا. اخلفا یخلفو اخلف. اخلفا یخلف اخلف. مخلف مخلف اخلاف. مخلف مخلف اخلاف. ہاں ایک بار ساتھ میں اور دہرائیے میرے ساتھ. اخلفا یخلف یخلف اخلف. مخلف اخلاف. اخلاف. جزاکم اللہ خیرن. چلے مسا کا فعل مضارع بتائیے ذرا جلدی سے. مسا کا یمسو. ماس یمس یمسو 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 یمس یمسو یمسو یمسو. کون سا پارٹ؟ سی پارٹ. ڈی پارٹ. سی پارٹ. ماشاء اللہ. سی پارٹ. ڈی پارٹ. ڈی پارٹ. جزاکم اللہ خیر. نہیں سی پارٹ آئے. یمسو یمسو جیسے مسا یمسو. سی پارٹ. چلیے عدہ کا اس میں مفعول بتائیے. عدہ معدود عدہ عدد یعد عدہ. معدود. اے پارٹ. اے پارٹ. اے پارٹ. بالکل بالکل صحیح جواب آیا. جزاکم اللہ خیرن. معدود. احد کی جمع بتائے. احد احدون احدین احدون اعود. ڈی پارٹ. ماشاء اللہ بالکل صحیح. اعود. جزاکم اللہ خیرن. بالکل جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ آج کا سبق اتنا ہی، یہیں پہ اختتام ہو رہا ہے.
تو اللہ سے دعا کیجیے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے لیے، جنہوں نے ہم سب کو جوڑے رکھا ہے قرآن مجید سے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کلاس میں اس کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔